السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تعلیم کی کمی کو تربیت پورا کر سکتی ہے، لیکن تربیت کی کمی کو تعلیم کبھی بھی پورا نہیں کر سکتی۔ آج کل ایسا بہت دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت قابل آدمی ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، لیکن کام انسانیت سے گرے ہوئے کر جاتا ہے۔ اس کے لیے سب کچھ پیسہ ہوتا ہے، اس کے لیے سب کچھ اس کی دنیا ہوتی ہے، انسانیت نام کی چیز باقی نہیں بچی ہے۔ آج کل ایسے واقعات بہت عام ہو گئے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا حکم دیا ہے۔ تعلیم بھی دو اپنے بچوں کو، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی اپنے بچوں کو کرو۔ اور تعلیم اور تربیت میں تربیت زیادہ اہم ہے، کیونکہ مان لیجئے کوئی آدمی اگر اس کو علم نہیں ہے لیکن اس کی تربیت ہو چکی ہے تو وہ غریبوں کے درد کو سمجھے گا، وہ صحیح غلط میں فرق کرے گا، وہ کوئی بھی غلط کام نہیں کرے گا۔ لیکن آج کل ہم لوگوں کا کیا مزاج بن چکا ہے کہ بس تعلیم 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 تعلیم، تربیت کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ ایک خبر میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ خبر ایسی ہے کہ دل ہل جائے گا اس خبر کو سننے کے بعد۔ اور ایسی خبریں بہت عام ہیں۔ عام کیوں ہیں؟ کیونکہ تعلیم تو بہت ہے آج کل کے ٹائم میں، لیکن تربیت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، قابل لوگ رشوت لیتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے ڈاکٹر پیسے کی وجہ سے علاج میں لاپرواہی برتتے ہیں۔ بعض دفعہ پیسہ نہیں ملتا ہے تو مریض تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے، لیکن چونکہ ان کے لیے پیسہ سب کچھ ہے، تعلیم تو ہے لیکن تربیت نہیں ہے۔ ہمارے فیروز آباد کے قریب ہی ہے مین پوری۔ مین پوری میں یہ پورا حادثہ پیش آیا ہے، پورا واقعہ پیش آیا ہے۔ میں اسکرین پہ پوری خبر لگا رہا ہوں، آپ پوری خبر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہوا کیا کہ مین پوری کے کرہل CHC میں تعینات ایک نرس، اس کے پاس ایک آدمی ہے گاؤں کا رہنے والا جس کا نام غیر مسلم ہے وہ، تو اس کے بیوی کو جو ہے نا درد شروع ہوا، بچے کی پیدائش ہونے والی تھی، تو یہ اپنی بیوی کو لے کے کرہل کے CHC میں اپنی بیوی کو لے کر گیا ہاسپٹل میں۔ تو وہاں پہلے تو ڈاکٹروں نے بھرتی کرنے میں بڑی آناکانی کی، لیکن آخرکار جیسے بھی ہے بھرتی کر لیا۔ اب جب بچے کی پیدائش ہوئی تو بچے کی پیدائش کے بعد بچہ جو ہے وہ فیملی کو نہیں دکھایا گیا، نہ دیا گیا، بلکہ وہ جو نرس تھی اس نے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیا ٹیبل پر، اور کہا کہ 5100 روپے نیگ لاؤ پہلے تو، اس کے بعد بچہ آپ ٹچ کر سکتے ہو، اس کے بعد بچہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ تو گھر والوں نے منع کیا کہ بھئی ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں اور یہ کیا طریقہ ہے، لیکن نرس نے اور وہاں کے اسٹاف نے صاف منع کر دیا کہ پہلے نیگ دو 5100 روپے، نیگ دینے کے بعد ہی بچے کو آپ چھو سکتے ہو۔ بہرحال 40 منٹ کی کوششوں کے بعد یہ جو آدمی ہے، اس کی فیملی ہے، سب نے 5100 روپے جمع کیے۔ 5100 روپے جمع کرنے کے بعد وہ نرس کو 5100 روپے دیے، تب بچہ ہاتھ آیا۔ 40 منٹ تک وہ بچہ ٹیبل پر کپڑے میں لپٹا ہوا رکھا رہا، جس کی وجہ سے اس کو جو صحیح ٹریٹمنٹ اور علاج ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا، جس کی وجہ سے بچے کی طبیعت بگڑی، اور پھر اس کو آنن فانن میں سیفئی میڈیکل کالج ریفر کیا گیا، جہاں ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہی مرد گھوشت کر دیا کہ یہ بچہ تو پہلے ہی مر چکا ہے۔ پھر FIR وغیرہ درج کروائی آدمی اور آدمی کے گھر والوں نے، بچے کے گھر والوں نے۔ تو آپ یہ پوری خبر دیکھیے۔ اتر پردیش کے مین پوری میں ایک دل دہلانے والی گھٹنا ہوئی۔ یہاں کرہل CHC میں تعینات ایک نرس نے نیگ میں 5100 روپے نہ ملے تو نوزائیدہ کو 40 منٹ تک میز پر چھوڑ دیا۔ بڑی مشکل سے پریجنوں نے 5100 روپے کی ویوستھا کی اور نرس کو دیے، لیکن اس سمے تک نوزائیدہ کی حالت خراب ہو چکی تھی، ہے نا۔ اور پھر گھر والوں نے بوال کاٹا، تب کہیں جا کے وہاں نرس کو جو ہے نا وہ معطل کر دیا گیا، وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ 5100 روپے کی ویوستھا کرنے میں گھر والوں کو 40 منٹ کا ٹائم لگ گیا۔ بھئی غریب آدمی ہیں، نہیں ہوتے ہیں۔ اب وہ تو چلا گیا، سوچئے ذرا کہ اس ماں پر کیا گزر رہی ہوگی، کیا گزر رہی ہوگی اس ماں پر۔ یہ پوری خبر میں اسکرین پہ لگا رہا ہوں۔ اب مجھے جو بتانا ہے وہ یہ بتانا ہے
وہ تو میں خدا نہ خواستہ کہ یہ نرس جو ہے نا کوئی مسلم نہیں تھی ورنہ، اور وہ کوئی وہاں کا اسٹاف مسلم نہیں تھا ورنہ تو پھر اس کو نیوز والے کیا بنا کے پیش کرتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ سارے واقعات کیا ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں کہ 5100 روپے کی اتنی اہمیت ہے کہ بچے کو میز پر رکھ دیا گیا ہے، گھر والوں کو نہیں دکھایا جا رہا ہے، گھر والوں سے نہیں ملایا جا رہا ہے۔ بھائی ڈاکٹر تو جانتے ہیں نا کہ بچے کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، اس بچے کی تکلیف کا بھی احساس نہیں ہے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے۔ اسی لیے تربیت بہت ضروری ہے۔ جہاں آپ اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے باہر بھیج رہے ہو، بچپن سے ہی اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ تربیت سے کیا ہوتا ہے کہ اندر کا شیطان نکلتا ہے، اندر کی برائیاں نکلتی ہیں، لالچ نکلتا ہے، حسد نکلتا ہے۔ اور جب بچوں کے اندر بچپن سے ہی یہ ساری برائیاں نکل جائیں گی تو پھر بچے آپ کے ڈاکٹر بنیں گے، لیکن یہ حرکت نہیں کریں گے کہ 5100 روپے کا نیک لاؤ۔ بچے آپ کے کبھی رشوت نہیں لیں گے، بچے آپ کے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو بس پڑھنے جاؤ بیٹا، اسکول جاؤ اسکول جاؤ، تربیت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جب بچوں کی تربیت نہیں ہوگی، اور بغیر تربیت کے جب بچے علم حاصل کر لیتے ہیں تو وہ انسان دکھتے تو ہیں لیکن اندر سے شیطان ہوتے ہیں، پیسوں کے بھوکے ہوتے ہیں، پیسوں کے پجاری ہوتے ہیں، ان کے اندر دنیا کی ہوس اور حرص گھسی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ پوری خبر سنانے کا میرا مقصد ہے کہ تعلیم اور تربیت دونوں چیزیں اپنے بچوں کو آپ دیجئے۔ اور ڈاکٹرز آپ بن گئے، آپ انجینئر بن گئے، آپ لائر بن گئے، آپ ٹیچر بن گئے، لیکن یہ یاد رکھو کہ دنیا کی کوئی بھی چیز بڑی سے بڑی ہمارے سامنے ہو، لیکن ہمارے لیے انسانیت پہلے ہونا چاہیے۔ قرآن نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا درس دیا۔ جان بچاؤ، قرآن نے تو اتنی بڑی بات کہی جو کسی بھی دھرم کی کتاب میں اتنی بڑی بات نہیں ملے گی، کہ جو شخص کسی ایک انسان کی جان بچائے تو جان بچانا یہ اتنا بڑا کام ہے جیسے کہ پوری انسانیت کی جان بچانا، اور ناحق کسی کی جان لینا یہ اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کہ پوری انسانیت کی جان لے لینا۔ تو ایک جان بچانے کی بہت اہمیت ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ بتائیے 5100 روپے میں اس بیچاری ماں کا لال اس دنیا سے چلا گیا۔ جس بچے کے دیکھنے کے لیے ماں ترستی ہے، جس بچے کے رونے پر گھر والے خوش ہوتے ہیں، جس بچے کی کلکاریاں جب گھر میں گونجتی ہیں تو پورا گھر مسرور اور خوش ہو جاتا ہے، صرف 5100 روپے کا نیگ کا مسئلہ تھا، بچے کی جان چلی گئی۔ پورا کا پورا اسٹاف جو ہے نا 5100 روپے، کیونکہ 5100 روپے آئیں گے وہ بٹیں گے۔ اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بچوں کو پڑھائیے لیکن تربیت دینا بالکل مت بھولیے۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔